اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حافظ عبدالرحمان۔ تو آج کی تازہ ترین خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے تو یمن کی طرف سے جو خبر ہے، اسرائیلی حملے میں یمن کے وزیر اعظم احمد غالب الراحوی کی شہادت ہوئی ہے۔ یمن کے وزیر اعظم جو اس وقت حوثی وزیر اعظم یمن کی جو ہے شہادت ہو گئی ہے، ان کے ساتھ ان کی آدھی کابینہ بھی کہتے ہیں، تقریباً آدھی کابینہ 70%، آدھی سے زیادہ 70% لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور یہ اسرائیلی حملے میں سارے شہید ہوئے ہیں۔ اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ تو یعنی ایک ملک کا وزیر اعظم ہی شہید ہو گیا، تو وہ سب کچھ کر رہے ہیں، جبکہ ان کو پیچھے حمایت ہے امریکہ کی، اور ہماری موجودہ حکومت جو ہے امریکہ کی لاڈلی ہے اس وقت۔ اس کے بعد ناظرین، جو آج کی موجودہ اور پھر فلسطینیوں کا جو ہے، فلسطین میں جو حالات ہے، وہاں بھی روزمرہ تقریباً 100 شہید ہو رہے ہیں، یعنی فلسطین میں بھی اسرائیل کے حملے جاری ہیں، اور وہ نیتنیاہو کا پلان ہے فلسطین پر مکمل قبضہ کرنے کا، جس پر وہ کام کر رہا ہے، اور پاکستان اور دیگر سارے اسلامی ممالک بالکل خاموش ہیں، کیونکہ ان کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے۔ اور آج ناظرین اب سیلاب کی طرف، کہ سیلاب کی کیا صورتحال ہے۔ پاکستان میں سیلاب کی صورتحال روز بروز میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ بھارت پانی چھوڑ رہا ہے، اور بھارت بھی کوئی شوق سے پانی نہیں چھوڑا، وہ پانی اس لیے چھوڑا کیونکہ وہ خود ڈوب رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے، جب کوئی ملک خود ڈوبتا ہے تو وہ بجائے اس کے اپنے لوگوں کا نقصان کرے، وہ دوسرے ملک میں پانی چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس پر ہمارا کیا ری ایکشن ہے، ہمارا کیا اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری حکومت کیا کر رہی ہے۔ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وہ چین چلے گئے ہیں دورے پہ، وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے چین چلے گئے ہیں، جبکہ اس وقت وزیر اعظم کو پاکستان میں ہونا چاہیے اور سیلاب متاثرین کی مدد کرنی چاہیے، لیکن وہ چین چلے گئے۔ اور ایئر فورس کا جو طیارہ ہے، جس پہ یہ سارے وزراء اور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سفر کرتے ہیں، انہوں نے رکشہ بنایا ہوا اس کو، ایک چڑھتا ہے، دوسرا اتر جاتا ہے، پھر دوسرا چڑھتا ہے، تیسرا اتر جاتا ہے۔ تو ایک کبھی مریم باجی اس پہ سفر کر رہی ہوتے ہیں، کبھی شہباز شریف صاحب اس پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے صرف یہ سیریں کر رہے ہیں، ورلڈ ٹور کر رہے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے۔ پھر یہ پاکستانی عوام کا خیال کیوں کروں، کہ پاکستانی عوام کے ووٹ سے تو یہ آئے نہیں، اور مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ پاکستانی عوام سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ ایک تصویر جو ہے اس وقت میں نے میری آنکھوں کے سامنے سے ہے کہ علیم خان صاحب اور جو ساتھ ٹک ٹاکر خواتین ہیں پنجاب حکومت، مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو ساتھ ہوتی ہیں ہمیشہ ہر ویڈیو ٹک ٹاک میں، وہ اس سیلاب کی طرف دیکھ رہے ہیں بڑی مسکراہٹ کے ساتھ۔ یہ تصویر آپ بھی ذرا غور سے دیکھیے گا، یہ بڑی مسکراہٹ کے ساتھ، ان کے چہروں پہ میں نے ریڈ مارکر سے نشان لگایا کہ بڑی مسکراہٹ کے ساتھ سیلاب کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو مریم نواز صاحبہ ہیں، ان کے روز بروز بیانات آ رہے ہیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک بیان ان کا مزاحیہ ہوتا ہے۔ کسی بیان میں وہ کہتی ہیں کہ بارشوں کی وجہ سے پتہ نہیں کیا مشکل سا کنونشنل رینز ہو رہی ہیں، اور کسی بیان میں اب جو لیٹسٹ ان کا بیان آیا کہ 3 دریا راوی، ستلج اور چناب اس وقت سٹریس میں ہیں، یعنی 3 دریا سٹریس میں ہیں۔ ان کو سٹریس کا مطلب کہ یعنی 3 دریا تناؤ میں ہیں۔ یہ بڑا یعنی بیسک ٹرمنالوجیز بھی ان کو نہیں پتہ کیا بولنا ہے، نہ اردو بولیں سیدھا، کیوں آپ بلا وجہ اتنی انگلش بولتے ہیں۔ عمران خان نے کہا تھا ایک تو پڑھے لکھے نہیں، دوسرا ان کو شوق بھی نہیں ہے، اور اوپر سے سارا کام ان کا جو ہے دریا پہ جتنی ان کی کام ہو رہا ہے وہ سارا ٹک ٹاک پہ ہو رہا ہے۔ اب ایک بابا جی، ان کو انہوں نے ریسکیو کیا بابا جی کو، اور وہ بابا جی کو ایک دفعہ ریسکیو کرنا تھا، بابا جی کو 2 دفعہ انہوں نے ریسکیو کیا۔ اب وہ یا تو بابا بار بار پانی میں بڑھ جاتا ہے، یا پھر یہ بابے کو بار بار پانی میں پھینک کے نکالتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ایک بندہ ایک دفعہ ہی ریسکیو ہو سکتا ہے نا، بار بار تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ نوشین افتخار ڈسکا سے نون لیگی MNA ہیں، انہوں نے عوامی خدمت کا کمال ثبوت دیا، اپنی ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک ہی بابے کو 2 دفعہ ریسکیو کر کے اور تصویر سوشل میڈیا پر چڑھا دی، تصویر بھی سوشل میڈیا پر چڑھائی۔ ایک بابا پہلے یعنی پتہ کیسے چلا کہ اس کو 2 دفعہ ریسکیو کیا، کیونکہ ارد گرد کیمرہ صرف اس بابے کو نہیں ریکارڈ کرتا، کیمرہ ارد گرد کا بھی سارا ویو ریکارڈ کرتا ہے۔ ایک دفعہ ویو کوئی اور ہے، اور پھر وہی بابا کہیں اور ڈوبا اور اس کو دوبارہ وہاں سے نکالا ہے۔ یہ دیکھیں ایسے کام جو کسی حکومت نے کبھی نہیں کیے ہوں گے، کہ ایک بابا 2 دفعہ ریسکیو ہوا ہے۔ تاریخ یاد رکھے گی ان چیزوں کو کہ کیسی مدد کی تھی انہوں نے عوام کی۔ اور پھر اس پر وزیر اعلیٰ مریم نواز بی بی صاحب کا ری ایکشن، وہ کہتی ہیں کہ جی پنجاب میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن ہوا ہے۔ پنجاب میں پاکستان کی تاریخ کا وہ کس کو ریسکیو کر لیا، جو پاکستان میں سب سے بڑا ریسکیو آپریشن کیا۔ مریم نواز کا دعویٰ کہ پاکستان کی تاریخ، آپ نے کوئی پاکستان کی تاریخ کا ریسکیو آپریشن سب سے بڑا نہیں کیا، آپ نے جو پاکستان کی تاریخ کا بلکہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا الیکشن چوری آپ نے کیا، سب سے بڑی ایک قابض حکومت آپ نے چلا کے دکھائی، اور سب سے زیادہ بوٹ پالش کرنے کا ریکارڈ بھی آپ نے بنایا ہے۔ یہ ریکارڈ وغیرہ، اور سب سے زیادہ ٹک ٹاک بھی آپ نے بنائی، تو یہ ریکارڈ تو بنایا، لیکن ایسا کوئی ریسکیو آپریشن کا آپ نے ریکارڈ نہیں بنایا۔ ایک لوگوں کو 2 دفعہ ریسکیو کرتے ہیں، اور جدھر کیمپ لگا ہوتا ہے
پہلے اپنی فوٹیج کے لیے ایک میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ وزیر خان میں غالباً وزیر خان علاقہ تھا، اس میں یہ گئیں ادھر کیمپ بنایا ہوا، اور کیمپ مریم نواز وزیر آباد کا علاقہ تھا وہ ناظر، وزیر آباد میں انہوں نے کیمپ بنوایا، مریم نواز صاحبہ وہاں گئی، وہاں پراپر شوٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد جب مریم نواز صاحبہ نکلی وہ کیمپ بند، سب لوگوں کو باہر نکال دیا، فلڈ ریلیف کیمپ تھا وہ، لیکن اس شوٹنگ کے لیے بنا اور شوٹنگ تک رہا وہ، اور اس کے بعد ختم وہ کیمپ، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ سیلاب زدہ علاقے سے کئی کوسوں دور تھا وہ کیمپ، تو یہ ان کے حالات ہیں۔ اور وہ جو ہمارے علیم خان صاحب ہیں، یعنی کس قدر ایک انسان جھوٹ بول سکتے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کچھ ڈوبا ہی نہیں، لوگ اپنے اپنے گھروں میں سکون سے سو رہے ہیں۔ اب یہ بندہ جو اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول رہا ہے، خود سوچیں انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں بھی کتنے جھوٹ بولے ہوں گے۔ اور یہی ان کا ایک اور پیغام بھی بڑا وائرل ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے، ابھی پڑھ کے سناتا ہوں ان کا ایک پیغام جو انہوں نے وائرل ہوا ہے کہ عمران خان نے روڈا کا جو ادارہ ہے اس لیے بنایا تھا کہ لاہور شہر اور دوسری طرف شیخوپورہ کے سیلاب سے محفوظ بنایا جا سکے، اور اس میں لاہور شہر کے ساتھ 30 کلومیٹر جھیل بنائی جانی تھی، لاہور شہر کے ساتھ ایک جھیل بھی بنانی تھی اس منصوبے میں۔ اب یہ دیکھیں علیم خان خود گواہی دے رہا کہ عمران خان صاحب نے روڈا کا محکمہ اس لیے بنایا تھا تاکہ دریائے راوی پر قائم جو علاقے ہیں، جو سوسائٹی، ان کو ختم کیا جائے اور دریائے راوی کا راستہ کھولا جائے۔ اور الٹا اس بندے نے کیا کیا، اور پھر یہ ایسے لوگ ہیں کہ پارک ویو جو سوسائٹی ہے اس کا جو ملبہ ہے وہ بھی عمران خان پہ، کہ عمران خان نے اپروو کروائی، اور عمران خان کے دور میں پتہ نہیں کھوتے کا گوشت کھاتے ہیں کون لوگ ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ عمران خان تو 2023 میں اریسٹ ہو گیا تھا، 9 مئی میں عمران خان اریسٹ ہوا، اور اس کے بعد 2023 میں عمران خان اریسٹ ہوئے، 2 دفعہ اریسٹ ہوئے، اور 2023 سے اب تک وہ پتہ ہی نہیں ان کا دنیا میں وہ ہیں کہ ڈڈیالہ جیل میں، مگر نہ ان کی آواز نہ ان کی کوئی تصویر کوئی بھی نہیں۔ اور سوسائٹی اپروو ہوئی 2025 اپریل 2024 کو سوسائٹی اپروو ہوئی روڈا سے، اور عمران خان صاحب 2023 کو جیل میں جا چکے تھے، اور مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ تھی جب یہ سوسائٹی اپروو ہوئی، مریم نواز نے ہی اس سوسائٹی کو اپروو کیا۔ اور ناظرین دوسری طرف صرف مریم نواز صاحبہ نہیں، سب اپنی اپنی مثال آپ ہیں سارے لوگ۔ تو اب خواجہ آصف صاحب جو ہمارے وزیر دفاع ہیں وہ کیا پیغام دے رہے ہیں قوم کے نام، بڑا انہوں نے اہم پیغام جاری کیا ہے، سیلاب کا سب سے جو اہم پیغام ہے انہوں نے دیا، انہوں نے کہا لوگوں کو پانی گھر لے جا کر جمع کرنا چاہیے، یعنی سیلاب کا پانی، بارش کا پانی جو سڑکیں بھر چکی ہیں، سیلاب آیا وہ پانی گھر لے جا کے جمع کریں لوگ۔ میں نے تو پہلے اس پہ یقین نہیں کیا، مجھے لگا کہ فیک ہے، ایڈیٹنگ کی ہوئی ہے، لیکن پھر جب باوثوق ذرائع سے دیکھی میں نے، سیاست.pk نے بھی اس کو ٹویٹ کیا، تو مجھے ہوا کہ واقعی یہ پھر وہ تو تحقیق کے بغیر نہیں کوئی چیز چلاتے۔ میں پڑھ کے سناتا ہوں ذرا انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا لوگوں کو پانی گھر لے جا کر جمع کرنا چاہیے، کسی حمام یا ٹب میں ڈالنا چاہیے، یعنی سیلاب کا پانی کسی حمام یا ٹب میں ڈالنا چاہیے، اس پانی کو نعمت سمجھے اور گھر میں جمع کر لیں، اس پانی کو ہمیں بلیسنگ کی شکل دینی چاہیے۔ کیا پتہ نہیں بڑے ڈیم بننے میں 10 سال لگ جاتے ہیں، یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں ڈیم تو بننے میں 10 سال لگ جائیں گے، تو یہ پانی پاکستانی عوام اپنے گھروں میں سٹور کریں۔ یعنی انسان کیا سوچ کے، اتنے بڑے بزرگ ہیں اب ان کو کچھ کہنا بھی نہیں چاہیے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کیا انہوں نے 60 سال تو کم از کم ان کی عمر ہوگی، تو کیا کھویا کیا پایا انہوں نے ان 60 سالوں میں، جو ایک بندہ بات کر رہا ہے کہ سیلاب کا پانی گھروں میں سٹور کرو بالٹیوں میں اور حماموں میں۔ 45 سال آپ لوگوں کی حکومت کی ہے، اور 10 سال تو لگتے ہیں ڈیم بننے میں، لیکن 45 سال آپ لوگوں نے حکومت کی ہے، ایک ڈیم نہیں بنا۔ آپ کی حکومت سے پہلے 45 سال پہلے 2 ڈیم بنے تھے، لیکن اس کے بعد کوئی ڈیم نہیں بنا۔ یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب اپنی 3 سال کا حساب دیں، اور اپنے 45 سال کا تو حساب دو کہ اس میں تم نے کیا کیا۔ 5 وزیر اعظم تمہارے گھر سے نکلے اور 5 وزیر اعلیٰ تمہارے گھر سے نکلے، یہ 5 دفعہ تو تم لوگوں نے حکومتیں کی ہوئی ہیں۔ اور بس یہ تھی ناظرین آج کی خبریں۔ اور ہاں علیم خان، اور ایک اور بڑی جو ہے شوکنگ خبر میرے لیے، ایک تو خود بھی عوام کی مدد نہیں کر رہے اور دوسروں کو بھی مدد نہیں کرنے دے رہے۔ ایک صحافی ہیں شیخ آغا سرور، انہوں نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ جب ہم یہاں پر پہنچے تو ہمیں سامان دینے سے روک دیا گیا، جو لوگ کھانے پینے کا سامان سیلاب متاثرین کی طرف پہنچا رہے ہیں نا، یہ ان کا پیغام انہوں نے ری ٹویٹ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ لوگوں کو انہوں نے کیا کہا، ایک بندہ جو سامان لے کے پہنچا سیلاب متاثرین کو دینے کے لیے، کھانا پینا اور دوسرا سامان، تو جب وہ سامان لے کے پہنچا تو اسے روک دیا گیا۔ جب ہم نے پوچھا کہ ہم ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو ہمارے ساتھ، تو کہا کہ ہمیں پیچھے سے آرڈر آیا ہے کہ آپ مریم نواز کی تصویر لگا لیں تو آپ کو سامان ادھر ڈسٹریبیوٹ کرنے دیں گے، جس کی وجہ سے ہم نے وہاں سیلاب امداد ڈسٹریبیوٹ نہیں کی، سیلابی امداد ڈسٹریبیوٹ نہیں کی اور سامان واپس لے گئے۔ یہ ہے راوی کے مقیم لاہوری شہری کی گفتگو، یعنی راوی کے مقیم لاہوری شہری جب ایک جگہ سیلاب متاثرین کو کھانا اور دیگر چیزیں اور ضروریات زندگی ہوتی ہے، وہ جب پہنچانے گئے تو آگے سے جو ادھر لوگ جو سرکاری ملازمین کام کر رہے تھے انہوں نے چیزیں ڈسٹریبیوٹ کرنے سے منع کر دیا۔ وجہ کیا بتائی کہ اس پہ مریم نواز کا ایک ان کی شکل لگاؤ، ان کے اوپر ان کی تصویر لگاؤ، پھر یہ ڈسٹریبیوٹ ہوں گی۔ مریم نواز کی تصویر جس چیز پہ نہیں ہوگی وہ ڈسٹریبیوٹ بھی نہیں کرنے دیں گے۔
یعنی عوام کی خدمت کا کریڈٹ بھی خود لینے کے لیے اتنے میں کیا کہوں اتنے بے شرم لوگ ہیں، خود تو عوام کی مدد نہیں کر رہے لیکن جو لوگ کر رہے ہیں ان کو بھی روک رہے ہیں کہ پہلے مریم بی بی کی تصویر لگاؤ، پھر اس کے بعد آپ کو راشن بانٹنے کی بھی اجازت اس کے بعد دی جائے گی. اور ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ ایک سرکاری ملازم ہے جو ٹرنک اٹھا رہا ہے، پینٹ کوٹ پہنا ہوا، اوپر ٹوپی لگائی ہے، ارد گرد 8 لوگ کھڑے ویڈیو بنا رہے ہیں، لیکن وہ بندہ جو افسر لگ رہا ہے مجھے دیکھنے سے ہی، وہ بندہ خود ٹرنک اٹھا رہا ہے اور ادھر سائڈ پہ رکھ رہا ہے. بھائی اتنے لوگ تیرے ارد گرد کھڑے ہیں تو کیا رنگ بازیاں کر رہے ہیں؟ سب کو پتہ ہے کہ ٹرنک صرف اور صرف ویڈیو بنانے کے لیے اٹھایا جا رہا ہے. اور دوسری طرف علیم خان صاحب نے اپنی سوسائٹی میں باقاعدہ گنڈے چھوڑ دیے ہیں، کیونکہ جو لوگ ویڈیو بنا رہے تھے نا علیم خان صاحب کی سوسائٹی کی جو ایک پول کھول رہے تھے کہ بتا رہے تھے کہ اتنا اتنا پانی کھڑا ہے سوسائٹی میں، علیم خان کی سوسائٹی میں گنڈے چھوڑ دیے گئے کہ کوئی بھی کوریج نہ کر سکے. موبائل چھینے جا رہے ہیں، سرعام دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں. یہ فرعون کا زوال آتا ہے، ہر فرعون کا زوال آتا ہے، بچنا اس نے بھی نہیں. اور بالکل انشاءاللہ اب عوام جو ہے دیکھیں، راوی نے تو قبضہ اپنا چھڑایا، ان سب نے راوی کی جگہوں پہ سوسائٹیاں بنائی، چیزیں بنائی، لیکن راوی آیا نہ، اس نے کسی عدالت میں کیس کیا نہ کہیں، اور اس نے اپنا قبضہ لیا اپنی زمین پر، اس نے واپس آیا اپنی زمین پر. اسی طرح ہی پاکستانیوں کو بھی اپنا ان چوروں، ان مسلط حکمرانوں سے قبضہ چھڑانا پڑے گا. جب تک پاکستانی عوام نہیں کھڑی ہوتی کوئی آپ کی مدد کو نہیں آئے گا. آپ سوچیں کہ عمران خان صاحب یا جتنی بھی انسانی تنظیمیں، انسانی حقوقی تنظیمیں ہیں، یہ عمران خان صاحب کوشش تو کر سکتے ہیں لیکن قبضہ چھڑوانا آپ نے ہے. جس دن آپ کھڑے ہو گئے یقین کریں ان میں سے کوئی نہیں ٹکے گا. اور انہوں نے پاکستان کی وہ حالت کر دی کہ جب پریشر کوکر ہوتا ہے نا، سب کے گھر میں پریشر کوکر کے اندر سے دھواں بڑھتا ہے اور وہ اوپر سے ایک نالی ہوتی ہے، ایک کیا کہتے ہیں اس کو، جو بھی سٹی ہوتی ہے اس کے اوپر سے دھواں نکلتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، اس کے اوپر بھی بیٹھ گیا، یعنی سٹی کے اوپر بھی خود ہی بیٹھ گیا اور نیچے سے پریشر کوکر پورے طرح تپ گیا. تو جس دن پریشر کوکر پھٹ رہا ہے نا، جو اوپر بیٹھا ہوا ہے، میں کیا کہوں اب، تو بڑا برا حال ہونا ہے. تو یہ ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ عوام بہت صبر نہیں کرتی، ایک دن پریشر کوکر پھٹنا ہے تو یہ سب اپنے جوتے چھوڑ کے بھاگیں گے، جس طرح راوی کے آگے سے لوگ بھاگے ہیں. تو عوام جتنا آپ ان کے سامنے سر جھکاؤ گے، آپ کا جھکا ہوا سر نہیں دیکھیں گے، اس پہ جوتیاں ماریں گے آپ کے سر پہ. تو یہ تو اس قسم کی ٹیمپرامنٹ کے لوگ ہیں، جتنا ان کے سامنے جھکو گے اتنا جھکائیں گے آپ کو، اتنا آپ کے ٹیکس دیتے ہیں. پاکستان میں رہنے کی آپ قیمت دے رہے ہیں، جو 160 روپے پٹرول ہے، 270-80 کا آپ اس کی پرائز دے رہے ہیں، جو 160 روپے پرائز ہے جس پٹرول کی. اور یہ کس بات، یہ پاکستان میں رہنے کی قیمت ہے. پاکستان کے شہری ہیں آپ، اسی لیے آپ کو ہر چیز مہنگی مل رہی ہے. تو آپ کا ملک ہے یہ لوگ صرف اور صرف عیاشیاں کرنے آتے ہیں اس ملک میں. کبھی کوئی چائنا جا رہا ہے، کبھی جاپان جا رہا ہے. تو ان کا یہ ملک نہیں ہے، یہ صرف اور صرف حکومت آتی ہے تو یہاں پاکستان آتے ہیں، اس کے بعد لندن، پیرس وغیرہ بھوک جاتے ہیں. ایک واحد آپ کا لیڈر عمران خان ہے، جب وزیر اعظم تھا تب بھی پاکستان میں تھا، وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی پاکستان میں تھا اور بعد میں بھی پاکستان میں ہی رہا. اس کو جیل ہو گئی مگر وہ ڈیل کر کے اب تک نہیں آیا، 2 سال ہو گئے ہیں اس کو. تو خیر یہ تھی آج کل کی خبریں. آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ حافظ.